بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کے ذمہ دوسرے مسلمان کے کیا حقوق ہوتے ہیں، ان میں سے چند ایک کا تذکرہ ہو گیا ہے۔ ایک کا تذکرہ انشاءاللہ العزیز آج کیا جائے گا۔ کسی مسلمان کی مدد کر دینا، اپنے بھائی کے کام آ جانا، اس کی کسی مشکل سے نکلنے کے کوئی ذرائع اور اسباب پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہمارے ذمہ ایک دوسرے کے حق ہیں، اور اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فوائد اور ثمرات کا تذکرہ کیا ہے۔ کام آسان ہے لیکن فائدہ بہت زیادہ ہے، ثواب اس پر بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے کام میں لگا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں، اور جس کے کام میں اللہ تعالیٰ لگ جائیں اس کے کام کے ہونے میں کسی طرح کا کوئی شبہ اور تردد باقی نہیں رہتا۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے کسی بھائی کی بے چینیوں میں سے کسی بے چینی کو دور کر دے، پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں قیامت کی بے چینیوں میں سے کوئی بے چینی دور کر دیں گے، اور میدان محشر میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک دفعہ متوجہ ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ کی توجہ اس سے نہیں ہٹے گی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی ایک پریشانی کو دور کریں گے تو باقی ساری بھی اس کے ضمن میں دور ہو جائیں گے۔ تو اب کسی مسلمان بھائی کے کام آنے میں اللہ کی مدد کا حصول ہو جاتا ہے، اور اس کی کوئی پریشانی دور کرنے کی کوشش میں آگے نتیجے میں وہ پریشانی دور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم نے صرف کوشش کی، اس کے نتیجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی آخرت سدھر جائے گی، وہاں کی بے چینی اس کی دور ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ بلکہ قرآن پاک میں تو ہمارے وجود کا مقصد ہی یہ بیان کیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تمہیں بہترین امت بنایا گیا ہے اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہو، فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہو، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو فائدہ پہنچا سکتا ہے ان میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اگر وہ کوئی نیکی نہیں کر رہا اس کو تلقین کر کے ترغیب دے کے نیکی کی طرف لگا دینا، اگر وہ کسی گناہ میں لگا ہوا ہے تو اس کے گناہ کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اس کو ترغیب دینا کہ وہ اس برائی کو، اس گناہ کو چھوڑ دے، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو پہنچا سکتا ہے۔ تو بہرحال قرآن پاک کی نص سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے فائدے میں انسان کا لگنا یہ اس کو بہترین بناتا ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس سے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور نہ ہی اس پر ظلم کرتا ہے۔ کئی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، اور تھوڑا سا حدیث کے الفاظ میں غور کریں گے تو حیرت ہوگی کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دے رہے، خبر دے رہے ہیں۔ حکم میں اور خبر میں بڑا بنیادی سا فرق ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر میں کسی کو کسی کام کا کہتا ہوں کہ یہ کام کرو، آگے اگر وہ کر دیتا ہے تو اس کو اجر ملے گا، اگر نہیں کرتا تو اس کو گناہ ہوگا یا جو بھی کہہ لیں، لیکن حکم دینے والے پر کوئی ذات نہیں آتی۔ اور خبر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر خبر سچی ہو تو کہنے والا سچا ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ خبر سچی نہ ہو تو کہنے والے پر ذات آتی ہے۔ اب ہم اپنے عمل کو دیکھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے ارشاد کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر واقع میں ہی ہم ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہتے ہیں تو پھر یقیناً وہ سچے ہیں اور سچوں کا کلام سچا ہے، اور اگر نہیں بن کر رہتے تو ہمیں ان کی سچائی میں تو کوئی تردد نہیں ہے، البتہ اپنی مسلمانی کے حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ نہ تو جھوٹ بولتا ہے نہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اب ہمیں اپنے عمومی ماحول میں دیکھنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کیا ہم اس معاملے میں ساری حدیں تو کراس نہیں کرتے چلے جا رہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ نہ ہی مسلمان مسلمان پر ظلم کرتا ہے۔ ایک گھر سے لے کر سلطنوں تک اس وقت ہم کن دلدلوں میں دسے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے۔ تو اس حوالے سے بڑا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچوں کے سچے ہیں، آپ کی اور آپ کی خبر کی سچائی میں تو کوئی تردد نہیں ہے، البتہ ہمیں اپنی مسلمانی کے حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے اور ان اعمال میں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کی بے حرمتی اگر ہو رہی ہو کسی جگہ پر، یا اس کی آبرو ریزی کی جا رہی ہو، کسی طرح سے بھی اس کو پریشان کیا جا رہا ہو، تو مسلمان اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پر اس کی مدد فرمائیں گے کہ جہاں پر اس کو مدد کی بڑی اشد ضرورت ہوگی۔ ایک مسلمان کو مدد کی ضرورت ہے، وہ کسی بھی الجھن میں، پریشانی میں، مصیبت میں گرفتار ہے، تو یہ بندہ اس کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسی جگہ پر اس کی مدد فرمائیں گے کہ جہاں پر اس کو مدد کی بڑی سخت ضرورت ہوگی۔ اور اگر اس کو نظر انداز کر دے، مصیبت میں دیکھنے کے باوجود اس کی مدد نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پر اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے کہ جہاں پر اس کو مدد کی بڑی سخت ضرورت ہوگی۔ تو مدد کرنا ایک مسلمان کا حق ہے، تو ایسے موقعوں پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے کام آئیں۔ ابو داود شریف میں، سنن ابی داود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے آبرو کا دفاع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو ہٹا دیں گے۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے وہ اپنی کچھ بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو اس کے چہرے کا تقدس محفوظ رہے گا، آگ اس کے چہرے کو نہیں چھوئے گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے کے باوجود چہرے کو یہ تقدس عطا فرما دیں تو بہت بڑی نعمت ہوگا۔ اور زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے محفوظ رکھیں گے، اور بہت سارے معاملات میں چہرہ بول کر انسان کا پورا جسم، پورا وجود مراد ہوتا ہے۔ بہت سارے مسائل بھی ایسے ہیں، ان کی مثالیں دینے کا موقع نہیں ہے، بات لمبی ہوگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے چہرے کی طرف متوجہ ہو جائے گی تو باقی جسم کو بھی جہنم سے بچا لیا جائے گا۔
تو جہنم سے بچاؤ کا، جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنے مسلمان عزیز و اقارب، رشتہ دار، تعلقات والے، خاص طور پر والدین جو مسلمان بھی ہیں، والدین بھی ہیں، ان کا تقدس اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم ان کے کام آنے کی کوشش کرتے رہیں، حد الوسع جتنا ممکن ہو سکے، چاہے وہ دو بولنے کے ذریعے سے ہی ہو، ہمدردی کے دو بول دینا، یہ بھی تعاون کی مد میں آتا ہے۔ اور اگر عملاً اس کی توفیق مل جائے تو سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال کے اعتکاف کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک صاحب آئے اور ان کے پاس وہاں بیٹھے جو پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میرے ذمہ فلاں کا قرض ہے اور اللہ شاہد ہیں کہ میں اس کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں کہو تو تمہاری سفارش کر دوں، وہ تمہیں چھوڑ دیں یا مہلت دے دیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جوتا اٹھایا اور مسجد سے باہر نکلنے لگے تو انہوں نے روک کر کہا کہ آپ اپنے اعتکاف کو بھول گئے؟ تو فرمایا کہ نہیں، مجھے اعتکاف یاد ہے، لیکن مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ ابھی ان قبر والوں کی زبان سے سنے ہوئے مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ میں نے آپ سے اس کے فضائل میں جو کچھ سن رکھا ہے۔ تو مسجد نبوی کا اعتکاف چھوڑ دینا ان حضرات کے لیے آسان تھا، لیکن ایک مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ ہم ان کے نام لیوا ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔